میں یہ امید کروں اور یہ خواب دیکھوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو اس پھولے بسرے نصب العین کی طرف واپسی کی شروعات بھوپال کے مسلمانوں سے ہو. انشاءاللہ جو ہے یہ بڑا بدنام ہو چکا ہے. ہم لوگ تبلیغی لوگ ہیں، جہاں تشکیل شروع ہوئی کون تیار ہے سب بولتے ہیں انشاءاللہ. اور زیادہ پرانا تبلیغی جو ہوتا ہے اس کا ایک داؤں پیچ سکھاتا ہوں. نظام الدین مرکز میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے قاری ظہیر صاحب. کیا شخصیت تھی ان کی، پل بھر میں ہنساتے تھے، پل بھر میں رلاتے تھے، غضب کے انسان تھے. وہ بیان کر رہے تھے، ان کے بیان کے ختم ہوتے ہی ایک صاحب ان کے پاس میں کھڑے ہو گئے اور قلم ڈائری لے کر کھڑے ہوئے کہ بھائی بتاؤ کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے، ماشاءاللہ نام لکھاؤ. تو قاری ظہیر صاحب نے کہا یہ ہے بہت چالاک آدمی، یہ کھڑا اس لیے ہوا ہے کہ اب اس سے کوئی نہیں پوچھے گا، یہ دوسروں سے پوچھ رہا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا. تو قاری صاحب نے پکڑا اور کہا ماشاءاللہ ہمارے یہ بھائی نقد 4 مہینے کے لیے تیار. اب وہ گیا پھنس. تو میں بھی اسی مدرسے کا طالب علم ہوں، میں تمہارے انشاءاللہ سے دھوکے میں نہیں ہوں. اندر سے کیوں نہیں جڑپ پیدا ہوتی، کیوں نہیں یہ بات پیدا ہوتی کہ ٹھیک ہے آج آپ اتنی ہی بات کر سکتے ہیں، ہم آئیں گے آپ کے پاس، بتائیے کہاں پہنچے کب پہنچے، اور ہم تفصیل پوچھیں گے اس بات کی کہ اس ملک کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، اس ملک کے ہر پہلو سے ترقی کے لیے، صرف مسلمانوں کی ترقی کے لیے نہیں، اس ملک کی ترقی کے لیے بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کسان ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں امام و خطیب ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں مفتی اور قاضی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایک لڑکیوں کے اسکول کی ٹیچر ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں. پوچھنے والے ہی لوگ نہیں ملتے. 2 گھنٹے کے بیان کے بعد کوئی پیچھے سے اٹھ کے آتا ہے کہ مجھے حضرت سے ایک بات کرنی ہے. حضرت بہت خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ شاید ایک آدمی کے دل پر چوٹ لگی اور وہ آ رہا ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، اور وہ آتا ہے اب کان میں کہتا ہے میری بیوی کے کان میں 2 بجے رات کو سیٹی بجتی ہے. کون سے قبرستان میں آپ کو دفن کیا جائے، کون سے پاگل خانے میں آپ کو بھیجا جائے. کمال ہے. ارے بھائی سیٹی بجتی ہے تو بیوی سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کس سے دوستی ہے اس کی جو سیٹی بجاتا ہے؟ واہ بدماشی تمہاری بیوی کرے، تعویذ ہم لکھیں. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ بلند عزائم کہاں چلے گئے؟ بلند حوصلے کہاں چلے گئے؟ ملکوں میں تبدیلی لانے کے ارادے کہاں چلے گئے؟ ظلم کو انصاف سے بدلنے کے حوصلے کہاں چلے گئے؟ مظلوموں کو انصاف دلانے کے ارادے کہاں دفن ہو گئے؟ ایک مشن تھا جو صحابہ کرام کی سمجھ میں آ گیا تھا، ایک نصب العین تھا. چنانچہ وہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کرنے آئے ہیں، ہم یہاں تم کو حکومت سے ہٹا کر تمہارے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں. حیات الصحابہ میں ایک لفظ دکھا دو ایسا، صحابہ کی تاریخ کی کتابوں میں ایک جملہ مجھے ایسا دکھا دو. وہ اتنے احمق اور بیوقوف نہیں تھے اسلام کو نہ سمجھنے کیا جس طرح ہم مجرم ہیں. صحابہ ہی نے تو اسلام کو سمجھا تھا. چنانچہ جب ان سے کوئی سپر پاور کا رولر، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ایک گمنام صحابی سے پوچھتا تھا کہ آپ لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں، تو وہ جواب دیتے تھے کہ یہاں کی پوری پبلک کو انصاف دلانے کے لیے آئے، انصاف دلانے آئے. جو سسٹم آپ کے ملک میں چل رہا ہے اس میں انصاف نہیں ہے. اس میں غریبوں کا کام ٹیکس دینا ہے اور کچھ لوگوں کا کام غریبوں کے ٹیکس پر عیاشی کرنا ہے.
یہ سسٹم مناسب نہیں ہے. آپ کے عوام پریشان ہیں. آپ کے عوام کو ہم عزت کی زندگی دلانے کے لیے آئے, ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. یہاں تک کہ بعض شہروں میں تاریخ کی مستند کتابوں میں یہ تک جملے نقل ہیں کہ صحابہ نے نان مسلم رولرز سے یہ کہا کہ انصاف کے اصول آپ ہم سے سیکھ لیجئے, ہم اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں گے. We are not here to rule you. We are not here to stay. ہم واپس چلے جائیں گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں بس کہ ہم پر بھی بڑے عجیب طریقے کے ظلم ہوتے تھے. ایک تہذیب ہمارے پاس آئی, اس نے انصاف سکھا دیا اور انصاف دلانے کا جذبے سے ہمارا دل بھر دیا. تو ہم انصاف دیکھنا چاہتے ہیں ملک میں ہر کالے گورے کو, ہر مسلم نان مسلم کو, ہر ایک کو انصاف ملے. مندر کے پجاری کو ملے, مسجد کے امام و خطیب کو ملے, چرچ کے فادر اور بشپ کو ملے, مہاتما گوتم بدھا کے انوائیوں کو ملے, مہاویر جین کے ماننے والوں کو ملے, بابا گرو نانک کے ماننے والوں کو ملے, جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کو بھی ملے. یہ ہے قومی نصب العین.